السلام علیکم دوستو، اس لڑکی کا نام آفرین فاطمہ ہے۔ ابھی اس لڑکی کے گھر کے اوپر بلڈوزر چل رہا ہے۔ 2 دن پہلے جمعے کی نماز کے بعد نپر شرما کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی جس کے اندر پتھر بازی ہوئی۔ جمعے کی نماز کے بعد لوگ یہ مانگ کرنے لگے کہ نپر شرما کو گرفتار کیا جائے، اور ایسے ویڈیوز بھی سامنے آئے جس میں نوجوان لڑکے پولیس کے ڈنڈے کھاتے ہوئے نظر آئے۔ وہ تمام ویڈیوز ہم یہاں پر بتا نہیں سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ ٹویٹر کے اوپر اور واٹس ایپ گروپس کے اندر آپ لوگوں نے یہ ویڈیوز آلریڈی دیکھ لیے ہوں گے۔ اور اگر آپ بھی کوئی جذباتی مسلمان ہے تو یہ ویڈیو کو بالکل مت دیکھیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو بالکل بھی پسند نہیں آئے گا، اور جذباتی لوگوں کو صرف اور صرف بھڑکانے والے پسند آتے ہیں، صحیح راستہ دکھانے والے پسند نہیں آتے۔ تو چلیے فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ 255 لوگ ابھی تک پکڑے گئے ہیں، اور 6000 لوگوں کا پکڑا جانا باقی ہے، اور ان کے اوپر کیس بک ہو چکا ہے۔ 6000 کوئی معمولی نمبر نہیں ہوتا، مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نپر شرما کے خلاف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر FIR درج ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ اب کافی سارے لوگ بول رہے کہ حیدرآباد کے اندر بھی ریلی نکالے تو مارے نہ بول کے۔ جب کبھی بھی کوئی بھی ریلی نکال رہا ہے یا پھر مارچ نکال رہے ہیں، ہمارے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی کہ معلوم کر لینا کہ اس کی پرمیشن لیے یا پھر نہیں لیے بول کے۔ اور سب سے بڑی بات، دین اسلام کسی بھی ریلی نکالنے کی، پروٹیسٹ نکالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ صحابہ ریلی نکالے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریلی نکالے۔ کیوں دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے حیدرآباد میں کیا ہوا وہ دیکھ لیجیے۔ ریلی نکالے، روڈ کو جام کر دیے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ RTC بس کے اوپر ایک لڑکا چڑھ چکا ہے، دوسرا جنا DCM کے اوپر چڑھ چکا ہے۔ مہدی پٹنم عزیزیہ مسجد کے سامنے کا جمعے کے دن کا یہ نظارہ ہے۔ اب اس کے بعد میں پولیس کا لاٹھی چارج بھی ہوا۔ اب اس کے بعد میں پولیس والے مارے تو مارے مارے بول کے بول رہے۔ جو سچ میں مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثالی زندگی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اگر سچ میں ہم مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل مانتے تو ان کے طریقے کے اوپر بھی عمل کرتے۔ شہر مکہ کے اندر ابو جہل مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو 2 اونٹوں سے باندھ دیا اور ان کو چیر دیا۔ صحابہ اکرام کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ ابو جہل کو قتل کر سکتے تھے، لیکن کسی صحابی نے پروٹیسٹ بھی نہیں کیا، کسی نے پتھر بھی نہیں چلایا۔ اور یہی نہیں، کئی صحابہ کو تکلیف دی گئی، حضرت بلال کو تکلیف دی گئی، لیکن مسلمان وہاں پر موجود تھے، لیکن مسلمانوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا، بلکہ ان مسلمانوں کو حضور کی جانب سے صبر کی تلقین دی جاتی تھی۔ اور یہ مکی دور کی بات کر رہا ہوں، مکی دور آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے اگر میری بات جھوٹی ہے تو۔ اب انڈیا کے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے رول ماڈل صحابہ ہے، ان کے رول ماڈل ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا پھر کوئی اور ہے۔ اب کچھ لوگ بولیں گے کہ قانون پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے، آپ کیسا بول سکتے ہیں؟ تو ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں، قانون آدمی سے آدمی کو شادی کرنے کی بھی پرمیشن دیتا تو کیا کر لیتے آپ؟ اگر دیکھنا ہی ہے پروٹیسٹ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، 70 سال سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کی آرمی کے اوپر پتھر مارتے، جو لوگ پتھر چلاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں وہ 20 سے 25 سال جیل کو جاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ دین اسلام کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، دین اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ کنڈیشن کو بھول چکے ہیں کہ نبی کے طریقے کے اوپر چلتے ہوئے دین اسلام میں کامیابی ہے، نہ کہ کسی اور کے طریقے کے اوپر۔ اور ایک نعرہ ہمارے لوگ لگا رہے ہیں، وہ نعرہ یہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ 10 کروڑ لوگ بھی یہ نعرہ لگا لے، پھر بھی نپر شرما کا سر تن سے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اوپر IPC کی جو دھارائیں لگی ہے اس میں کچھ سال کی سزا ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ۔ اگر میں نعرہ لگاؤں گا اور کہوں گا کہ نپر شرما کو چاند کے اوپر بھیجو، نپر شرما کو مریخ کے اوپر بھیجو، یعنی کہ مارس کے اوپر بھیجو، کیا وہ دوسری دنیا کو چلے جائے گی؟ کچھ نہیں ہوگا، صرف نعرے لگا کر لوگوں کو بھڑکانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے نعرہ لگایا اس سے کچھ نہیں ہونے والا، ویسے ہی اگر آپ بھی نعرہ لگائیں گے اس سے بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے مسلمان پولیٹیشنز، ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ سرکار سے بات کرائے اور نپر شرما کو سخت سے سخت سزا دلائے۔ اور جو لوگ بھی دین اسلام کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کاٹنے مارنے کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے وکیلوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کے خلاف کیسز بک کراتے، لیکن ہمارے وکیل حضرات تو کسی اور دنیا میں بزی ہے۔ آفرین فاطمہ جاوید احمد کی بیٹی ہے، جمعے کی نماز کے بعد جو پتھر بازی ہوئی اس کا ذمہ دار ان کے والد کو ٹھہرایا گیا، جس کی وجہ سے آج ان کے گھر کے اوپر بلڈوزر چل رہا ہے، اور کئی لوگوں کے اوپر گینگسٹر ایکٹ لگا ہے، یعنی کہ بلڈوزر تو چلے گا ہی۔ یہ ایک گھر نہیں بلکہ اور بھی گھر ٹوٹنے والے ہیں، یعنی کہ نپر شرما کے بیان کو ان لوگوں نے سنا، جس کے بعد میں وہ لوگ بھڑکے، جس کی وجہ سے وہ لوگ روڈ کے اوپر آئے۔ نپر شرما ایک مہرا بن چکی ہے، جس کی وجہ سے آج 6000 مسلمانوں کے اوپر کیسز بک ہو چکے ہیں۔ تو سوچیے آنے والے دنوں میں 6000 اور نپر شرما آ جائے تو 6000 × 6000 ہو جائے گا۔ وہ 6000 لوگ بھی نپر شرما کی طرح باتیں کرنے لگے تو کتنے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو اور ہماری قوم کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنا چاہیے۔ نہیں چلنا چاہتے نبی کے طریقے پر، کسی اور کو آپ نے نبی مان لیا ہے تو دوسروں کے طریقے کو اختیار کر لیجئے، ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوں گی۔ اللہ حافظ۔